اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حکم المطلق ان یجری علی اطلاقه کما ان المقید علی تقییده فاذا ورد المطلق والمقید فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قوله أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمؤمنة إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح اس بات کو بتائیں گے کہ مطلق اور مقید دو نصیں اگر وارد ہوں تو کب مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور کب مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ جگہوں پر کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے تو کچھ جگہوں میں تو اتفاق ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے اور احناف کے نزدیک بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے، اور کچھ صورتوں میں مطلق کو مقید پر محمول نہ کرنا بھی متفق علیہ ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہوں گی کہ جن میں مطلق کو مقید پر محمول امام شافعی کے نزدیک تو کیا جائے گا اور احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو تین طرح کی صورتیں ہوں گی، ایک مطلق کو مقید پر محمول کرنا بالاتفاق، ایک صورت یہ کہ مطلق کو مقید پر محمول نہ کرنا بالاتفاق، اور ایک صورت وہ کہ جو مختلف فی ہے کہ احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا اور شوافع کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس کا ضابطہ اور پوری اس بحث کا خلاصہ کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کب مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کب مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس کا ضابطہ آپ کے محشی صاحب نے بڑے مختصر لفظوں میں پورا ضابطہ پورا بیان کر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مطلق اور مقید کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوں، کسی بھی حکم کو وارد کرنے کے لیے ایک نص مطلق وارد ہے اور دوسری نص مقید وارد ہے، تو اس میں آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ حکم دونوں نصوں کا جو ہے وہ یا تو مختلف ہوگا یا حکم متحد ہوگا، ہے نا۔ اگر حکم مختلف ہو تو اس کی بھی دو صورتیں، ایک یہ کہ ایک مطلب دونوں کا حکم تو مختلف ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا اب اس میں کہ دو حکموں میں سے کوئی ایک حکم دوسری کی تقیید کو واجب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک حکم دوسرے کی تقیید کو واجب کرتا ہے، یا تو بالذات واجب کر دیتا ہے یا بالواسطہ واجب کر دیتا ہے، کہ حکم تو الگ الگ ہیں لیکن ایک حکم دوسرے حکم کی تقیید کو بالذات یا بالواسطہ واجب کر دیتا ہے۔ اگر ایک حکم دوسرے کی تقیید کو واجب کرنے والا ہو، موجب ہو دوسرے کی تقیید کا، چاہے بالذات ہو
یا بالواسطہ ہو تو ایسی صورت میں اگر موجب تقیید آخر ہے تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کریں گے، اور اگر موجب تقیید آخر نہیں ہے، حکم دونوں کے الگ الگ ہیں اور ایک حکم دوسرے کی تقیید کو واجب نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مطلق کو مطلق رکھیں گے اور مقید کو مقید رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک حکم دوسرے کی تقیید کو واجب نہ کرتا ہو، اس کی مثال جیسے کہ آپ کہیں اطعم رجلا، مرد کو کھانا کھلاؤ، تو یہاں پر رجلا مطلق ہے، یہ جملہ آپ نے جو بولا یہ مطلق ہے، اور دوسرا جملہ آپ نے بولا اکسو رجلا عاریہ، ننگے آدمی کو کپڑے پہناؤ، تو یہاں پر رجل مقید ہے عارین کی قید سے، ہے نا مقید؟ ایک میں کپڑے پہنانے کا حکم ہے اور دوسرے میں کھانا کھلانے کا حکم ہے، دونوں حکم مختلف ہیں، اور ایک حکم دوسرے کی تقیید کو بھی واجب نہیں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کو پہنانا یہ واجب کرتا ہو اس بات کو کہ مرد کو کھانا کھلایا جائے، ہے نا، ننگے مرد کو کھانا کھلایا جائے، بات سمجھائی؟ کیونکہ ننگے ہونے کا تعلق، کپڑے کا تعلق ننگے ہونے سے، تو وہاں پر رجلن عاریہ ہے، اور کھانا کھلانے کا تعلق ننگے آدمی سے تھوڑی ہے، پیٹ تو چاہے ننگا ہو چاہے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پیٹ تو سب کا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ننگا آدمی ہو تبھی کھانا کھلایا جائے، تو یہاں پر ایک حکم دوسرے کی تقیید کو واجب نہیں کر رہا ہے، لہذا مطلق کو مطلق رکھا جائے گا اور مقید کو مقید رکھا جائے گا۔ اس میں کہا جائے گا کہ اطعم رجلن میں عموم مطلق ہے، وہ چاہے وہ رجل عاری ہو، رجل غیر عاری ہو، رجل صالح ہو، کوئی بھی رجل ہو، اور رجلن عاری، اور دوسرے والے حکم میں اکسو رجلن عاریہ میں اس کو مقید ہی رکھا جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، اور اگر دونوں میں سے ایک دوسرے کی تقیید کو واجب کرتا ہو تو ہم نے کہا دو صورتیں، کبھی کبھی بالذات تقیید کو واجب کرے گا اور کبھی کبھی بالواسطہ تقیید کو واجب کرے گا۔ اس کی مثال جیسے کہ ہم نے کہا لا تعتق رقبتن، تو غلام کو آزاد مت کر، لا تعتق عنی رقبتن، تو میری طرف سے غلام کو آزاد، تو یہاں پر رقبتن ہم نے مطلق بول دیا، کیا بول دیا؟ مطلق۔ پھر آگے ہم نے بولا لا تعتق عنی رقبتن کافرہ، میری طرف سے تو کافر غلام کو آزاد مت کر، سمجھے نہیں؟ یا بلکہ ہم اس کی مثال دیں کہ جس میں حکم مختلف ہو، یہاں پر تو دونوں حکم ایک ہی ہو گئے۔ ہم نے کہا اعتق عنی رقبتن، مثبت کر دیا ہم نے اسے، اعتق عنی رقبتن، میری طرف سے غلام آزاد کر دے، مطلق رکھا نا ہم نے۔ اور پھر ہم نے کہا ولا تعتق عنی رقبتن کافرہ، اور میری طرف سے کافر غلام کو آزاد مت کر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو دوسرا والا جملہ ہے لا تعتق رقبتن کافرہ جو ہے، یا لا تعتق عنی رقبتن کافرہ جو ہے، یہ بذات پہلے والے مطلق کو تقیید کے لیے موجب ہے، یہ موجب تقیید ہے پہلے والے کے، یعنی یہ پہلے والے کو مقید کرنا یہ واجب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی یا غلام کے آزاد کرنے کا اس میں کہا گیا کہ غلام آزاد مت کر، کیا غلام آزاد کر دے، پہلے کہا اعتق عنی رقبتن، غلام آزاد کر دے، پھر فوراً کہہ دیا بعد میں
ولا تعتقنی رقبتن کافرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مراد کیا ہے؟ غلام مومن ہے، کہ غلام مومن میری طرف سے آزاد کر، غلام کافر میری طرف سے آزاد مت کر. سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر چونکہ ایک مثبت ہے، وہاں پر غلام کے آزاد کرنے کا حکم ہے، دوسرا ہے منفی ولا تعتقنی رقبتن کافرہ، اور یہ مقید ہے، اس میں غلام نہ آزاد کرنے کا حکم ہے. تو اگر مطلق کو مطلق رکھا جائے یہاں پر اور مقید کو مقید رکھا جائے تو پھر اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا کہ غلام آزاد کرنے کا بھی حکم ہو اور غلام آزاد نہ کرنے کا بھی حکم ہو. اس لیے اب یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہاں پر یہ کہا گیا اعتق انی رقبتن، اس سے مراد ہے اعتق انی رقبتن مؤمنہ، ورنہ تو عمل ہی ممکن نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالواسطہ تقیید کو واجب کرے، اس کی مثال یہاں پر بالذات اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ یہاں پر براہ راست ایک طرف کہا گیا غلام آزاد کرنا اور دوسری طرف کہا گیا غلام آزاد مت کر. تو غلام آزاد مت کر، کافر غلام آزاد مت کر، یہاں پر براہ راست دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. غلام آزاد کرنا اور غلام آزاد نہ کرنا دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر مقید جو ہے، نص مقید، وہ مطلق کی تقیید کو بالذات واجب کر رہا ہے. بالواسطہ واجب کرے، بیچ میں کوئی واسطہ آ جائے، اس کی مثال کہا کہ اعتق عنی رقبتن، میری طرف سے غلام آزاد کر دے. پھر اس نے کہا ولا تملکنی رقبتن کافرہ، اور تو مجھے کافر غلام کا مالک مت بنانا. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کرنا یہ اس کا سبب کیا ہے؟ ملک. ارے بھائی مالک ہوگا تبھی تو آزاد کر سکتا ہے. تو جہاں پر اس سے پہلے کہا گیا اعتق عنی رقبتن، میری طرف سے غلام آزاد کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام سے مراد وہ ہے کہ جس کا میں مالک ہوں، ہے نا. لہذا پہلے غلام کا مالک بنانا پڑے گا کہ غلام کا پہلے مالک ہو، اس کی طرف سے خریدے اور اس کو مالک بنائے پہلے خرید کر اور اس کے بعد آزاد کرے. یہی تو معنی ہوگا نا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ولا تملکنی رقبتن کافرہ، اور کافر غلام کا مجھے مالک مت بنانا، مالک نہ بنانا. تو اب اس مثال میں ملکیت ہے، جو کہ ملکیت ایک سبب ہے کس کا؟ اعتاق کا. کیا ہے ملکیت؟ سبب تو مت کہو لیکن واسطہ تو ہے. کیا ہے؟ واسطہ تو ہے، بغیر ملک کے اعتاق نہیں ہوگا. تو اب گویا کہ یہاں پر ملک کے واسطے سے گویا کہ یہاں پر حکم یہ ہے کہ اعتق عنی رقبتن، اعتق عنی رقبتن مؤمنہ، کیونکہ آگے کہہ رہا ہے ولا تملکنی رقبتن کافرہ، کافر غلام کا مجھے مالک مت بنانا. جب مالک نہیں بنے گا کافر غلام تو کافر غلام آزاد بھی نہیں ہوگا، ہے نا. تو یہ ملک کے واسطے سے یہ پہلے کی تقیید کو واجب کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر حکم مختلف ہوں تو یا تو ایک کے دوسرے کی تقیید کو واجب کرے گا بالذات یا تقیید کو واجب کرے گا بالواسطہ. اس کی مثالیں ہو گئیں. تو اس صورت میں ہم نے کہا مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا. اور اگر دونوں حکم متحد ہوں، حکم مختلف نہ ہوں، دو مطلق اور مقید نص وارد ہوں اور دونوں کا حکم کیا ہو؟ مختلف ہو، تو ہم نے بیان کر دیا. متحد اگر حکم ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر متحد ہوگا تو یا تو یہ صورت ہوگی کہ یا تو منفی ہوگا حکم یا مثبت ہوگا. کیا ہوگا؟ یا تو منفی ہوگا یا مثبت ہوگا. اگر منفی ہو حکم کیا ہو؟ حکم متحد ہے دونوں کا، مطلق اور مقید کا، اور وہ حکم منفی ہے، تب بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. سمجھے نہیں؟ مثال جیسے لا تعتق رقبتن، غلام آزاد مت کر، اور آگے ہے لا تعتق رقبتن کافرہ، یہ مقید کر دیا ہم نے. کافر غلام آزاد مت کر. کیا؟ کافر غلام.
تو دیکھو یہاں پر بھی غلام آزاد پہلے ہے، غلام آزاد نہ کرنے کا حکم، وہ بھی وہی حکم ہے، ولا تعتق رقبۃ کافرہ، یہاں پر بھی غلام کے آزاد نہ کرنے کا حکم ہے، یہ بھی کیا ہے، وہی حکم ہے، دونوں میں حکم متحد ہے، اور دونوں نسیں کیا ہیں، منفی ہیں، یا یہ کہہ لو کہ حکم منفی ہے، یہاں نسوں کو مت کہو بلکہ یہ کہو حکم منفی ہے نا، یہاں پر نفی کی جا رہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حکم جب منفی ہے تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، مطلق کو مطلق رکھیں گے، مقید کو مقید رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے دونوں کے درمیان تطبیق، بہی طور کہ لا تعتق رقبتن اور لا تعتق رقبتن کافرہ، اس کو مطلق ہی رکھا جائے، مطلق یعنی مومن اور کافر دونوں غلام آزاد نہ کیے جائے، اور اس والی نص سے کافر غلام آزاد نہ کیے جائے، تو دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، بہی طور کہ کچھ بھی آزاد نہ ہو، ممکن ہے نا، کہ گویا کہ یہ بتانا مقصد ہے دونوں کو بیان کر کے کہ کچھ بھی آزاد مت کر، بات سمجھائی؟ اور اگر یہ تو منفی تھا، اور اگر مثبت ہو حکم، کیا ہو حکم مثبت ہو، تو اب اس کی دو صورتیں، یا تو حادثہ مختلف ہوگا یا حادثہ متحد ہوگا، ٹھیک ہے؟ حادثہ اگر مختلف ہو، دھیان رکھنا مطلق اور مقید وارد ہیں، ہے نا، ایک ہی حکم کے ساتھ، حکم ایک ہی ہے اور حادثہ مختلف ہے، تو احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس صورت میں امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ کیا کہ حادثہ مختلف ہو، حکم ایک ہو، جیسے کہ کفارہ یمین اور کفارہ قتل، کفارہ یمین اور کفارہ قتل میں مطلق اور مقید وارد ہیں۔ کفارہ قتل میں کہا گیا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومنہ کی قید سے مقید ہے، اور کفارہ یمین میں کہا گیا ہے فتحریر رقبۃ، صرف اتنا ہی کہا گیا ہے، مطلق ہے مقید ہے، لیکن وہاں دو کفارہ ہونے میں حکم تو ایک ہی ہے، حکم کیا ہے، کون سا؟ غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے کا ہی حکم ہے دونوں میں، لیکن ایک میں مطلق ہے ایک میں مقید، حادثے الگ الگ ہیں، وہ کفارہ یمین ہے اور یہ کفارہ قتل ہے، حادثے الگ الگ ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لہذا جب مومنہ کی قید ہے کفارہ قتل میں، تو کفارہ یمین میں بھی مومنہ کی قید لگا دی جائے گی، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جب الگ الگ ہیں تو دونوں پر عمل ممکن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تغلیظاً قتل چونکہ ایک جنایت بمقابل یمین کے بڑی جنایت ہے نہیں ہے بڑی جنایت، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تغلیظاً حکم دیا ہو کہ مومنہ غلام آزاد کر، سمجھے نہیں، تغلیظ مقصود ہو، اور اگر یہاں پر ہم اور وہاں پر تغلیظ مقصود نہ ہو، وہاں پر تحصیر مقصود ہو، اگر وہاں پر بھی قید لگا دیں گے تو خلاف لازم آئے گا۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، جبکہ حادثہ مختلف ہے نا۔ اور اگر حادثہ متحد ہو، حادثہ بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مطلق اور مقید سبب میں وارد ہوں گے، کس میں؟ سبب میں وارد ہوں گے۔ اگر سبب میں وارد ہوں، یا تو مطلق و مقید سبب میں وارد ہوں گے یا سبب میں وارد نہیں ہوں گے، دو ہی صورتیں ہوں گی اس کی۔ اگر مطلق اور مقید سبب میں ہوں تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ اور اگر سبب میں وارد نہ ہوں تو اس کی ابھی صورت ہم بیان کرتے ہیں۔ تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے اگر سبب میں وارد ہو، ہے جیسے مثال صدقہ فطر کے سلسلے میں دو طرح کی حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ادو عن کل حر و عبد،
حر اور ہر حر اور عبد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو. اور ایک روایت میں ہے ادو عن کل حر و عبد من المسلمین، ہے نا، حر کی طرف سے غلام وہ صدقہ فطر ادا کرو، اور عبد من المسلمین ہے، عبد من المسلمین، اور مسلم غلام کی طرف سے. سمجھے نہیں؟ تو حکم دیکھو یہ کی ہے صدقہ فطر. حادثہ بھی متحد ہے، حادثہ بھی کہ کیا ہے وہ صدقہ فطر سے متعلق. اور مطلق اور مقید راس میں وارد ہے، یہاں پر سبب میں وارد ہے. راس سبب ہے صدقہ فطر کا، ہے نا. اب ادھر عبد کہا گیا اور حر کہا گیا ہے، ادھر عبد مسلم کہا گیا، ادھر اب مطلق عبد کہہ دیا گیا. راس کے سلسلے میں وارد ہیں، راس میں یعنی سبب میں، لہذا ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. ایک نص سے اچھا مطلق و مقید پر محمول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اسباب میں تزاحم نہیں ہوتا ہے، ایک شے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر جس میں یہ کہا گیا ادو عن کل حر و عبد، وہاں پر مطلق رکھا جائے گا، ہے یعنی عبد مومن کی طرف سے بھی غلام آزاد وہ کفارہ ادا کرو، اور عبد کافر کی طرف سے بھی، اس کو مطلق رکھا جائے گا، وہ سبب ہی تو ہے. اور عبد من المسلمین سے اس کو مقید رکھا جائے گا، لہذا اس نص کی بنا پر عبد مومن سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اس نص کی بنا پر عبد مومن اور عبد کافر دونوں کی طرف سے اب یہاں پر مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمول کرنا تب ضروری ہوتا جبکہ کوئی تزاحم ہوتا ہے، یہاں پر عمل ممکن نہیں ہوتا. یہاں پر عمل ممکن ہے، ایک شے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر عبد مومن کی طرف سے صدقے کے وجوب کی ادائیگی کے لیے یہ والی نص ہو جائے گی، یہ اس کا سبب بنے گی، اور وہاں پر وہ والی نص اس کا سبب بنے گی. تو ایک حکم کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب میں کوئی تزاحم نہیں ہوتا ہے، اس لیے مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، ہے نا. یہ تو اس صورت میں تھا جب کہ راس میں واقع ہوں مطلق اور مقید، ہے نا، سبب میں واقع ہوں. اور اگر سبب میں واقع نہ ہوں تو ایسی صورت میں مطلق و مقید پر بالاتفاق محمول کیا جائے گا. حادثہ بھی ایک ہو، حکم بھی ایک ہو، اور سبب میں وارد نہ ہوں تو بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. جیسے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے فرمایا تھا سم شہرین، 2 مہینے کے روزے رکھو، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسی اعرابی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم شہرین متتابعین. ایک ہی شخص سے متعلق حکم ہے، حکم بھی کس کا ہے؟ روزہ رکھنے کا، سمجھے نہیں، اور سبب بھی ہے نہیں. روزہ رکھنے کے وجوب کا سبب یہاں پر وہ راس تھوڑی ہے، بلکہ اس نے جو جنایت کی ہے نا وہ سبب ہے، سمجھے نہیں. تو یہاں پر راس سے یہاں پر سبب میں وارد نہیں ہے مطلق اور مقید. تو اب ایسی صورت میں بالاتفاق یہاں پر مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ عمل ہی ممکن نہیں ہے. ایک ہی آدمی لگاتار بھی روزے رکھے اور ایک ہی آدمی بغیر تتابع کے بھی روزہ رکھے، ایک وقت میں کیسے ممکن ہے یہ؟ یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں پر تو ایسی صورت میں تو مطلق و مقید پر بالاتفاق محمول کیا جائے گا. حکم یہ ہوگا سم شہرین متتابعین. یہ ہے اس بحث کا خلاصہ، جیسا کہ ہمارے محشی صاحب نے بیان کر دیا ہے. اب صاحب کتاب کی جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں حکم المطلق، مطلق کا حکم یہ ہے ان یجری علی اطلاقی، کہ مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہو. کما ان المقید علی تقیید ہی، جیسے کہ مقید اپنی تقیید پر
جاری ہوتا ہے. فَإِذَا وَرَدَ، لہذا جب مطلق اور مقید دونوں وارد ہوں، ہے نا، دو نسیں وارد ہوں حکم کے اندر، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، تو یا تو حکم مختلف ہوگا، لم يحمل المطلق علی المقید، تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول بالاتفاق نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ حکم ہیں، ہے نا. الا فی مثل، ہاں ایک صورت ہے، کیا؟ اس صورت میں جہاں پر ان میں سے مقید مطلق کی تقیید کو بالذات یا بالواسطہ واجب کرتا ہو، ہے نا. فرماتے ہیں اسی لیے الا فی مثل کہہ رہے ہیں، ہے نا، حکم. فرماتے ہیں کہ الا فی مثل، یاد مگر یہ کہنے والے کے اس جیسے قول میں، کیا؟ اعتق انی رقبتن ولا تملکنی رقبتن کافرہ، ہے نا. یہ بالواسطہ والی مثال دے دی ہے صاحب کتاب نے. فالاعتاق یتقید بالمومنہ، تو یہاں پر اعتاق مقید ہو جائے گا مومنہ کی قید سے. الا کہا نا، الا فی مثلی، تو فی مثل سے مراد وہی ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کی تقیید کو واجب کرے بالذات یا بالواسطہ. اب صاحب شرح اس پر شرح فرماتے ہیں، اے الا فی موضع، مگر ایسی جگہ میں یکون الحکمان المذکوران مختلفین، کہ دونوں مذکور حکم مختلف تو ہوں، لیکن یستلزم احدہما حکما غیر مذکور یوجب تقیید الآخر، لیکن ان دونوں میں سے ایک حکم غیر مذکور کے لیے مستلزم ہو، اس طور سے کہ وہ تقیید کو، دوسرے کی تقیید کو واجب کرے. ایک حکم مذکور ہے، ایک حکم وہاں پر نہیں، دوسری جگہ مذکور ہے. ایک حکم مذکور حکم غیر مذکور کی تقیید کو واجب کرے، ہے نا. اب تقیید کو واجب کرے دوسرے کی تقیید کو، کل مثال المذکور، جیسے کہ اب اس میں دو صورتیں تھیں، یا تو بالذات یا بالواسطہ. کل مثال المذکور جیسے کہ مثال مذکور، فإن احد الحکمین، کیونکہ دو حکموں میں سے ایک ہے ایجاب الاعتاق، اعتاق کو واجب کرنا ہے، والثانی نفی و تملیک الکافرہ، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ کافرہ کو مالک نہ بنانے کا، کہ کافرہ کو مالک نہ بنانا واجب ہے، اس کو واجب وہ کر رہا ہے. دوسرا حکم یہ ہے وہما مختلفان، یہ دونوں حکم کیا ہیں؟ لیکن نفی تملیک الکافرہ، لیکن کافرہ کی تملیک کی نفی یستلزم، مستلزم ہے، نفی اعتاقہا، کافرہ کے اعتاق کی نفی کو، کہ کافرہ کو آزاد بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں مستلزم ہے؟ ضرورت اس بات کے بدیہی ہونے کے ان ایجاب الاعتاق یستلزم ایجاب التملیک، کہ اعتاق کو واجب کرنا یہ مستلزم ہے تملیک کے واجب کرنے کو. بھئی اس کی طرف سے اگر آزاد کرے گا تو اس کا مطلب، آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو مالک بنائے گا، اور اس نے کہہ دیا لا تملکنی رقبتن کافرہ. فرماتے ہیں کہ اعتاق کا ایجاب یہ تملیک کی ایجاب کو واجب کرے گا، مستلزم ہے یہ تملیک کی ایجاب کو. ونفی اللازم یستلزم نفی الملزوم، اور نفی اللازم، اور لازم کی نفی کرنا یہ مستلزم ہے ملزوم کی نفی کو، مستلزم ہوتا ہی ہے، یہ تو بات واضح ہے. فصارا کانہ قال، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے کہا کہ لا تعتق عنی رقبتن کافرہ، یہ ایسے ہی ہو گیا. حالانکہ پہلے اس نے مطلق ہی بولا تھا لا تعتق عنی کا رقبتن، لا تملکنی رقبتن کافرہ کہا نا اس نے، تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا لا تعتق عنی رقبتن کافرہ، ہے نا. ثم ھذا اوجب تقیید الاول، پھر اس نے اول کی تقیید کو واجب کر دیا. جب اب لا تملکنی رقبتن کافرہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ لا تعتق عنی رقبتن کافرہ، اور پہلے والا کیا ہے؟ اعتق عنی رقبتن، اور دوسرا والا ہو گیا لا تعتق عنی رقبتن کافرہ، ہے نا. تو اب اول کی تقیید کو یہ واجب کر دے گا، یعنی اعتاق ایجاب الاعتاق بالمومنہ، یعنی اس بات کو واجب کرے گا کہ مومنہ غلام کو آزاد کرنا واجب ہے. وَإِنِ اتَّحَدَ، یعنی حکم اگر متحد ہوں، کیا ہوں؟ حکم متحد ہوں. یہاں پر تو گفتگو اب تک وہ تھی کہ حکم متحد نہیں تھے، بات سمجھ میں آئی؟ حکم مختلف تھے وہ دونوں، ایک میں آزاد کرنے کا تھا، ایک میں آزاد نہ کرنے کا تھا. اور اگر حکم دونوں مختلف نہ ہوں بلکہ متحد ہوں، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْحَادِثَةُ، تو یا تو حادثہ مختلف ہوگا، اگر حادثہ مختلف ہو جیسے کہ کفارہ یمین اور کفارہ قتل، لا يحمل المطلق عندنا،
تو ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. وعند شافعی رحمہ اللہ یحمل، اور امام شافعی کے نزدیک محمول کیا جائے گا. سواء اقتضى القیاس او لا، امام شافعی کے نزدیک مطلق ہے کہ مطلق کو اس صورت میں مقید پر محمول کیا جائے گا، خواہ عقل اور قیاس حمل کرنے کو چاہے یا نہ چاہے. یہ اس لیے کہہ دیا کہ بعض شوافع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مطلق کو مقید پر محمول تب کریں گے جبکہ قیاس یہ تقاضا کرے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے. سمجھے نہیں؟ بعض شوافع نے یہ کہا ہے تو لیکن چونکہ امام شافعی کا مذہب وہی ہے تو صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سواء اقتضى القیاس او لا، خواہ قیاس تقاضا کرے حمل کا یا قیاس تقاضا نہ کرے. وبعضهم، اور بعض شوافع نے زائد کر دی یہ بات، کیا ان اقتضى القیاس، اگر قیاس تقاضا کرے حمل کا تو محمول کیا جائے گا ورنہ محمول نہیں کیا جائے گا. بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ نے زادو یہ بات زیادہ کی، انہ یحمل علیہ کہ مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا. ان اقتضى القیاس حملہ علیہ، اگر قیاس اس پر محمول کرنے کو تقاضا کرے. کس کو؟ مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا تقاضا کرے. وَإِنِ اتَّحَدَتْ، اور اگر حادثہ متحد ہو، ان اتحادت ہے، یہ سے لکھا ہوا ہے اس میں، ان اتحادت الحادثہ، اور اگر حادثہ متحد ہو کا صدقۃ الفطر، جیسے کہ صدقہ فطر، یہ وہ سبب والی بات ہو گئی ہے، مطلق و مقید سبب میں وارد ہو، اسی کی مثال ہو گئی ہے. تو صاحب کتاب کی بات میں تھوڑا سا اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے اس میں. تفصیل وہی ہے جو ہم نے حاشیہ کے حوالے سے بیان کی. فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّحَدَتْ، اور اگر حادثہ متحد ہو جیسے کہ صدقہ فطر مثلا، فَإِن دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ، تو اگر مطلق اور مقید دونوں داخل ہوں سبب پر، جیسے کہ صدقہ فطر میں ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، اور دوسرا فرمان ہے اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. دخل النص المطلق والمقید علی السبب، تو اس صورت میں مطلق اور مقید دونوں سبب پر داخل ہوئے، اور سبب کیا ہے؟ راس ہے. فإن الرأس سبب لوجوب صدقۃ الفطر، کیونکہ راس جو ہے وہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے. وقد ورد نصان يدل احدهما ان الرأس المطلق سبب، تو یہاں پر دو نصیں وارد ہو گئیں صدقہ فطر کے سلسلے میں. ایک نص تو یہ بیان کر رہی ہے کہ راس مطلق سبب ہے. کیا ہے؟ راس مطلق سبب ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ. اور وَيَدُلُّ الْآخَرُ، اور دوسری نص یہ بیان کر رہی ہے، دلال کر رہی ہے اس بات پر کہ ان رأس المسلم سبب، کہ راس مسلم سبب ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. باز ذہن میں آئی؟ فرماتے ہیں لم یحمل عندنا، ہمارے نزدیک اس کو محمول نہیں کیا جائے گا مطلق و مقید پر، بل یجب العمل بکل واحد منہما، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک پر الگ الگ عمل کیا جائے گا. اذ لا تنافیہ فی الاسباب، کیونکہ اسباب میں کوئی تنافی و تزاحم نہیں ہوتا ہے. اے یمکن، یعنی ممکن ہے یکون المطلق سببا والمقید سببا، کہ مطلق بھی اپنی جگہ پر سبب ہو اور مقید بھی اپنی جگہ پر سبب ہو. خلافا لہو، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے. یتعلق بقولہ لم یحمل عندنا، یہ خلافا لہو جو مصنف کا قول ہے یہ متعلق ہے لم یحمل عندنا سے، یعنی ہمارے نزدیک محمول نہیں ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک محمول ہوگا. یہی تو معنی نکلے گا. وَإِن دَخَلَا، اور اگر مطلق اور مقید دونوں داخل ہوں علی الحکم، حکم پر، اے فی صورت اتحاد الحادثہ، حادثہ کے اتحاد کی صورت میں، حادثہ بھی متحد ہو اور دونوں سبب پر داخل نہ ہو بلکہ حکم پر داخل ہوں مطلق اور مقید، تو فرماتے ہیں تو یہ وہ صورت ہوگی جہاں پر حکم بھی ایک ہو اور حادثہ بھی ایک ہو تو بالاتفاق مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا. جیسے فصیام و ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھنا. ایک قرات میں ہے صیام و ثلاثت ایام، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے ساتھ ملایا جائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے ثلاثت ایام متتابعات، فصیام و ثلاثت ایام متتابعات.
فصیام و ثلاثت ایام مع قرات ابن مسعود، تو سیام و ثلاثت ایام جو ایک قرات ہے اس کو عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے ساتھ، اور قرات ان کی کیا ہے، وہی ثلاثت ایام متتابعات، یہ ہے قید۔ فإن الحکم وجوب صوم ثلاثت ایام من غیر تقیید بالتتابع، کیونکہ قرات مشہورہ میں حکم یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا واجب ہے اور تتابع کی قید نہیں ہے۔ وفی قرات ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ ہے کہ الحکم وجوب صوم ثلاثت ایام متتابعات، کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے کا وجوب کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں یحمل بالاتفاق، اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا بالاتفاق، کیوں؟ لامتناع الجمع بینہما، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔ فإن المطلق یوجب اجزاء غیر المتتابع، کیونکہ مطلق واجب کرے گا اس بات کو کہ تتابع نہ ہو وہ بھی کافی ہو جائے، غیر متتابع کے کافی ہونے کو واجب کرے گا، ہے نا، کہ تتابع نہیں بھی ہے، بغیر تتابع کے 3 روزے رکھ لیے تب بھی کافی ہیں وہ، مطلق تو یہ واجب کرے گا، اور مقید واجب کرے گا کہ اگر تتابع نہیں ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، عدم تتابع کے اجزاء کو واجب نہیں کرے گا وہ، یا یہ کہہ لو کہ والمقید یوجب عدم اجزائی، مقید یہ واجب کرے گا کہ غیر متتابع کافی نہیں ہوگا، یہی تو ہے نا بھئی۔ جہاں پر متتابعات کی قید لگ گئی تو اس نے یہ بتایا کہ اگر غیر تتابع کے طور پر بنا تتابع کے اگر روزے رکھے تو کافی نہیں ہوں گے۔ ھذا اذا کان الحکم مثبتا، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا بالاتفاق، یہ اس صورت میں ہے جبکہ حکم مثبت ہو، یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ حکم مثبت ہو۔ فإن کان منفیا، اگر حکم منفی ہو، جیسے کہ لا تعتق رقبۃ ولا تعتق رقبۃ کافرہ، سمجھے نہیں، لم یحمل اتفاقا، تو اس صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ فلا تعتق اصلا، تو غلام بالکل بھی آزاد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟